کے بغیر معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا وہاں نہ تو آزادی ہے نہ ہی کوئی سالمیت۔ اگلے چند گھنٹوں میں جو نظر آ رہا ہے، ایک آپ کے سامنے بل آئے گا اور کوشش کی جائے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جنازہ نکالا جائے اس ایوان سے۔ میں کوشش کروں گا جناب چیئرمین کے کچھ دلائل دے کے میں میجورٹی آف دا ہاؤس کو کنونس کر سکوں کہ وہ اس امینڈمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں، پی ٹی آئی کا ساتھ دیں۔ پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کرنی ہے تو میں کچھ اس کے بارے میں بات کروں گا۔ جناب، یہ غلط فہمی ہے ہماری سب کی، بہت ساروں کی، کہ آئین صرف ایک قانونی دستاویز ہے۔ اصل میں جناب چیئرمین، یہ ایک زندہ رشتہ ہے جو قوم کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ یہ ایک قوم کا ایسا معاہدہ ہے جناب جو کہ عوام اور ریاست کے درمیان ہے، اور یہ اس کا سٹیٹس ایک عہد اور ایمان کا ہے۔ اس کی اپنی ایک اسپرٹ ہے، اس کی اپنی ایک روح ہے، احساس ہے اور نظریہ ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جناب جس میں چاہے آپ پنجاب سے ہوں، چاہے آپ خیبر پختونخوا سے ہوں، سندھ سے ہوں، بلوچستان سے ہوں، پاکستان کے کسی بھی حصے سے ہوں، یہ وہ وعدہ ہے جس پہ متفقہ طور پہ سب نے کہا ہے کہ ہم اپنی زندگی، پرامن زندگی انصاف اور قانون کے مطابق گزاریں گے۔ جب 1973 میں آئین آیا تو یہی کہا گیا کہ یہ آئین کسی ایک پارٹی کا نہیں، کسی ایک شخص کا بھی نہیں، یہ پوری قوم کا ہے۔ تو جب آپ آئین میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے جاتے ہیں تو دس از ایکول ٹو ٹینکرنگ ود دا اینڈ ٹیمپرنگ ود دا فاؤنڈیشن آف اے بلڈنگ۔ کسی عمارت کی جو بنیاد ہے اس کو آپ پھر چھیڑ رہے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو پوری کی پوری عمارت گر سکتی ہے۔ آئین کا جو امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک بلڈنگ کو کی فاؤنڈیشنز کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب 1973 کا آئین آیا جناب تو ڈکٹیٹرز دو آئے اس کے درمیان، اور انہوں نے بہت ساری امینڈمنٹس کی۔ ایک چیز آپ نوٹ کریے گا کہ وہ جو امینڈمنٹس آئیں آئین میں ڈکٹیٹرز کے زمانے میں، ان میں بھی بڑا وقت لگا، 4-6 مہینے لگے جو ڈکٹیٹرز کے زمانے میں آئیں۔ انہوں نے آئین کو توڑا، اور پھر 18ویں ترمیم آئی۔ 18ویں ترمیم کو 9 مہینے لگے، 90 میٹنگز ہوئیں، اور جو آئین کی اصل روح تھی 1973 آئین کی، وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے واپس ہو گئی۔ آئین کی جو 1973 کی بنیادی روح ہے جناب، اس کے 5 نکات کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ اس لیے کرنا چاہوں گا کہ وہ 5 نکات اس 27ویں ترمیم میں ان کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، ان کو پنچر کیا جا رہا ہے۔ پہلی، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، ایک وفاقی ڈھانچہ ہے جس میں صوبے خود مختار ہیں۔ دوسری، جو آئین کی ایک بنیادی روح ہے وہ ہے کہ پارلیمنٹ جس کا ہم حصہ ہیں وہ عوام کے ووٹ سے بنتی ہے، اور وہ بااختیار ہے لیکن آئین کے پابند ہے۔ یہ اس کا دوسرا ستون۔ تیسرا، آئین میں بنیادی حقوق دیے گئے ہیں قوم کو، قوم نے خود ہی دیے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ بنیادی حقوق کی امپلیمنٹیشن کے لیے، ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے عدالتیں قائم کی ہیں تاکہ وہ انفورسمنٹ ہو سکے ان کی۔ اور چوتھا ستون یہ ہے کہ ایک آزاد عدلیہ ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے، اور جو ضامن ہے جمہوریت کی اور
انسانی اور بنیادی حقوق کی. اور آخر میں اس پورے جو آئین ہے اس کا جو ایک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, سویلین سپریمیسی. تو یہ جو توازن ہے آئین کا ان 5 ستونوں پہ, یہ بہت اہم ہے جناب چیئرمین. اگر آپ اس توازن کو ذرا سا بھی کسی ترمیم کے ذریعے ذرا سا بھی ہلائیں گے تو پوری آئین ہل جائے گا اور بہت بڑا کیوس ہو سکتا ہے. اب بدقسمتی سے مجھے دیکھنے میں آیا کہ پچھلے 2-3 سال میں ایک عجیب سا داستان, ایک افسوسناک, ہولناک اور عجیب داستان دیکھنے میں آئی. عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی گئی اور اس کے بعد یہ جو توازن جس کی میں بات کر رہا ہوں آئین میں, اس کو تہس نہس کرنا شروع کیا. اس کی سٹوری میں تھوڑی سی سناتا ہوں آپ کو تاکہ پوری قوم بھی اسے آگاہ ہو جائے اور یہ ریکارڈ پہ بھی آ جائے کہ کس سسٹمیٹکلی آج ہم 27ویں ترمیم تک پہنچے ہیں. I have witnessed in these last 2 years, Mr. Chairman, a slow, gradual but effective erosion of democracy and the Supreme Court of Pakistan. کس طرح عدلیہ کو استعمال کیا گیا, کس طرح عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا, اس کی کہانی میں آپ کو بیان کرتا ہوں. شروع ہوتی ہے کہانی جناب پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی کی. جب ڈیزالو کیا گیا تو آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں آئین کے مطابق. سب سے پہلے تو اس ججمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی, 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور PDM کی حکومت نے مل کے 90 دن کیا 1.5 سال تک وہ حکومت کرتے رہے. آخر میں الیکشنز کا وقت آیا. جب الیکشن کا وقت آیا تو ایک چیف جسٹس صاحب تھے, ان کا نام تھا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ. ان چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ایک فیصلہ کیا گیا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جوڈیشری نے مل کے کیا کہ PTI کا سمبل لے لو تاکہ وہ الیکشن میں ان کو شکست ہو. جناب فروری میں الیکشن ہوا لیکن ہم نے عوام کا انقلاب دیکھا, جس میں سمبل نہ ہونے کے باوجود جس کو عمران خان صاحب نے نامنیٹ کیا وہ جیتا. لیکن رزلٹ, جن کو طاقت چاہیے تھی, جن کو اقتدار چاہیے تھا, رزلٹ ان کو قبول نہیں تھا. راتوں رات جیتے ہوئے لوگ ہار گئے اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتا کے پارلیمنٹ میں لے آئے. لیکن عوام نے یہ دکھا دیا کہ حقیقی طاقت عوام کے پاس ہے. اب وقت آیا جب عدلیہ کو کنٹرول کرنے کا. پارلیمنٹ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ رخصت ہو رہے تھے. جاتے جاتے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ آرٹیکل 63A جس کو سپریم کورٹ نے تشریح کی تھی اور کہا تھا کہ اگر کوئی ووٹ دیتا ہے اپنے پارلیمنٹری لیڈر کی اجازت کے بغیر ووٹ دیتا ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. جاتے جاتے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے وہ ججمنٹ ریورس کر دی اور کہا کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تو گویا کہ 26ویں ترمیم کے لیے دروازہ کھول دیا جوڈیشری نے اس فیصلے سے. اس کے باوجود PDM حکومت کے پاس 26ویں ترمیم کے لیے اکثریت نہیں تھی, مگر انہوں نے کچھ لوگوں کو بائی فورس تشدد کر کے زبردستی ووٹ دلوایا, کیونکہ 63A اب نہیں تھا, ان کا ووٹ اب کاؤنٹ ہوگا. اور ہمارے ساتھی JUI, ان کے ساتھ میں کہوں گا فریب کیا, ان کے ساتھ دھوکہ کیا, ان کو وعدہ کچھ اور کیا اور ان سے ایک معاہدہ کرا لیا. معاہدے میں یہ ہوا کہ بجائے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیے گئے سپریم کورٹ میں.
کچھ ذکر ہوا تھا کل میرے بارے میں، کہا گیا تھا کہ میں حصہ تھا JUI جب نیگوشیٹ کر رہی تھی حکومت کے ساتھ، اور ہم نے جو 26ویں ترمیم تھی PTI نے اس کو مانا تھا. ایسی بات نہیں ہے. ہم ضرور ڈسکشن میں موجود تھے اور ہماری کوشش تھی کہ ہم JUI کو کنونس کریں کہ 26ویں ترمیم کو ایز اٹ از رد کر دیں. 26ویں ترمیم میں وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آ رہے تھے، اس کو جب JUI نے کہا کہ ہم بینچ ماننے کو تیار ہیں لیکن ہم کورٹ بنانے کو تیار نہیں ہیں، تو اس وقت ہم نے کہا دس از اے لیسر آف ٹو ایولز، یعنی یہ غلط ہے لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کم غلط ہے. ہم اس کو نہیں مانتے، آپ مانتے ہیں تو مان لیں. ہم نے آ کے 26ویں ترمیم کے خلاف سپیچز بھی کیں اور تقریریں بھی کیں اور ہم نے ووٹ بھی کیا. تو فار دا ریکارڈ جو کل کہہ رہے تھے ANP کے کچھ حضرات کہ PTI نے اس کو 26ویں ترمیم کو مانا، ایسی بات نہیں ہے. بہرحال بینچ بن گیا 26ویں ترمیم کے تحت. اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا اسپیچ میری، اگر آپ نوٹ کریں جناب چیئرمین، میں نے کہا تھا کہ 27ویں ترمیم آنے والی ہے. یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ صرف ایک قدم ہے. اصل مقصد ہے بیسکلی کہ آپ آئین کی جو انڈیپینڈنس ہے، جو آزادی ہے عدالتوں کی، وہ ختم کر دیں. اب کیا ہوا جناب، جب 26ویں ترمیم آ گئی، 27ویں ترمیم کے لیے ان کو 2-3 چیزیں چاہیے تھیں. سب سے پہلے تو بینچ بن گیا، کانسٹیٹیوشنل بینچ. عدالت کو کنٹرول کر لیا حکومت نے، اور اس کے بعد 3-4 ججمنٹس لیں جس کا میں ضرور ذکر کروں گا، کیونکہ 2/3 میجورٹی لینی تھی حکومت نے کسی نہ کسی طرح پارلیمنٹ میں. تو حکومت نے کیا کیا، سب سے پہلے تو بینچ کے ذریعے ریزرو سیٹ کی ججمنٹ لی. ایک ججمنٹ آئی ہوئی تھی ریزرو سیٹ کی سپریم کورٹ کی، جس میں کہا تھا ریزرو سیٹس جتنی ہیں وہ PTI کو ملیں گی. لیکن بینچ جب بنا 26ویں ترمیم کا، تو اس بینچ نے وہ ریزرو سیٹ کی ججمنٹ تبدیل کر دی، PTI کی ریزرو سیٹس ختم کر دیں، اور ساری ریزرو سیٹس پیپلز پارٹی، PMLN، ANP، JUI باقی جماعتوں کو دے دی. دوسری جو فیصلہ لیا سپریم کورٹ کے بینچ سے، وہ لیا ملٹری ٹرائلز کو. ملٹری ٹرائلز اس لیے کہ PTI کے ورکرز جو ہیں وہ ان کو سزائیں ہو سکیں ملٹری ٹرائل کے ذریعے. اور تیسرا جو ججمنٹ لی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، چونکہ چیف جسٹس ٹرانسفر ہو رہے تھے ہائی کورٹ سے، نئے چیف جسٹس آنا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنا تھا تاکہ عمران خان صاحب کے کیسز نہ سنائے دیں اور ان کا فیصلے نہ ہوں. اس لیے انہوں نے چیف جسٹس تبدیل کر کے وہ بھی اپروول لے لیا اس کانسٹیٹیوشنل بینچ سے. سو گویا پورا ماحول بنا دیا ہے 27ویں ترمیم کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ہو گیا سارا کچھ، تو ایک دم اچانک ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ایک 27ویں ترمیم آ رہی ہے. یہ ساری سٹوری جو میں نے آپ کو سنائی، یہ سارا جو قصہ ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اسی لیے میں آج آپ کے ساتھ یہ ریکارڈ پہ لایا ہوں. اب یہ 27ویں ترمیم جو آ رہی ہے، اس میں کیا ہونے جا رہا ہے اور ہماری آبجیکشنز کیا ہیں. جناب، نمبر 1، اس سے پہلے کہ میں میرٹس پہ بات کروں، آئینی ترمیم میں نے آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ آئین جو ہے یہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے، یہ ایک زندہ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ قوم نے بنایا ہے. اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اکثریت سے. 2/3 میجورٹی اگر ہو آپ کے پاس تو بالکل میرے دوست بجا فرما رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی اگر ہے تو ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن جو اصل امینڈمنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک ٹریڈیشن بھی ہے، ایک تاریخ بھی ہے اور ایک اخلاقیات بھی ہیں. اور وہ یہ کہ جب آپ آئین کی امینڈمنٹ کریں گے، چونکہ وہ پوری قوم کے لیے ہے، تو وہ اتفاق رائے سے ہونی چاہیے. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، ہمیں 26 سے 30 سال لگے اس تک پہنچنے میں، کیونکہ کنسنسس ڈیولپ کرنا تھا. جب کنسنسس ڈیولپ ہوا تو وہ کانسٹیٹیوشن لاسٹ کی. 18ویں ترمیم بھرپور کوشش کی
کہ کنسنسس ہو, اور پھر فائنلی جب کنسنسس ہوا تو اس کو 9 مہینے بعد پاس کیا گیا. اس لیے کنسنسس اور میجورٹی کا دو مختلف چیزیں ہیں. 2/3 میجورٹی سے آپ آئینی ترمیم تو کر لیں گے, لیکن اگر کنسنسس نہیں ہوگا تو یہ آئینی ترمیم کوئی مانے گا نہیں. آپ یو کی ناٹ فورس اے کانسٹیٹیوشن تھرو bullets. You can only force it if people accept it willingly and voluntarily. تو میری نظر میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس پہ ہم اپوز کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کروڑہا عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کروڑہا عوام کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس امینڈمنٹ کو مسترد کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے قوم کا کنسنسس اس امینڈمنٹ پہ نہیں ہے. آپ رسپیکٹ کریں, رسپیکٹ دا مینڈیٹ آف دا پیپل اینڈ کائنڈلی ڈو ناٹ ووٹ فار دس امینڈمنٹ. دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے سر, کہ جب آپ امینڈمنٹ کر کی بات کرتے ہیں کہ 2/3 سے ہو سکتی ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ امینڈمنٹ کرنے والے کون ہیں. امینڈمنٹ کرنے والے وہ ہونے چاہیے جو کہ جینوئنلی الیکٹڈ ہوں, وہ ہونے چاہیے جو کہ اتفاق رائے میں یقین رکھتے ہوں, وہ ہونے چاہیے جن کا کوئی سیلفش یا ذاتی موٹیو نہ ہو, وہ ہونے چاہیے جو اقتدار میں صرف نہیں رہنا چاہتے, وہ ہونے چاہیے جن کو جینوئنلی خیال ہے لوگوں کا اور وہ قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو میری نظر میں جس طرح میں نے آپ کو ابھی کہانی سنائی تاریخ کی, پاکستانی تاریخ کی, یہ الیکشن چرایا ہوا ہے. جو لوگ جیتے تھے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, اس لیے یہ پارلیمنٹ میری نظر میں ود ڈیو رسپیکٹ با اختیار نہیں ہے. اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ امینڈمنٹس یہ پاس کرے. سو دو وجوہات ہو گئیں. نمبر 1 تو یہ کہ یہ تبدیلی کنسنسس کے بغیر نہیں ہونی چاہیے, اور نمبر 2 کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ ایک جعلی پارلیمنٹ جو الیکٹڈ نہیں ہیں ان کی رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کریں. تیسری چیز یہ ہے سر کہ ایکچولی جناب چیئرمین آپ کی اجازت سے میں کہوں گا کہ ہماری نظر میں یہ نورا کشتی ہو رہی ہے. اصل میں یہ پی ایم ایل این جو حکومت میں ہیں اور ان کے اتحادی جماعتیں جو ہیں انہوں نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے کیا ایکچولی امینڈ کرانا ہے. اور وہ جو ٹویٹ میں پہلے بہت ساری چیزیں تھیں, ایک چیز تھی کہ ہم پروونشل اٹانومی ختم کر رہے ہیں, ایک چیز تھی کہ ہم این ایف سی ایوارڈ ختم کر رہے ہیں. میری نظر میں یہ ایک فیس سیونگ تھی پیپلز پارٹی کو, کہ پیپلز پارٹی اگری کر لے ان امینڈمنٹس کو اور قوم کو بتا سکے کہ دیکھیں ہم نے این ایف سی ایوارڈ بھی بچا دیا, دیکھیں ہم نے آپ کا پروونشل اٹانومی کو بھی بچا لیا. تو یہ ایک ساری جو نورا کشتی ہے ود ڈیو رسپیکٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. اسی لیے ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس کمیٹی میں. جو یہ کمیٹی نے فیصلہ کر کے بھی تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس آ جائے گا, اس میں یہ ساری اپروولز کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہی 27ویں ترمیم آئے گی. اب تیسری چیز بہت ضروری ہے سر, اس امینڈمنٹ میں ہو کیا رہا ہے. اس امینڈمنٹ میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کو ایک سپریم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بنا دیا گیا ہے. سپریم کورٹ اب سپریم کورٹ نہیں رہا, یہ ایک سب سے اونچا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے لیول کا ہو گیا. اور جتنی طاقت ہے وہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دی جا رہی ہے. اب ہم اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ نمبر 1 سر, یہ جوڈیشری کی آزادی کے خلاف ہے. انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ہیز بین سلاٹڈ. نمبر 2, جو سپریم کورٹ ہے اس کو آپ ختم کر کے ایک نئی عدالت بنا رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں نظر آ رہی ہمیں. نمبر 3, یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس میں پریزیڈنٹ جو ہے لکھا ہوا ہے, جو آپ کے جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں پریزیڈنٹ صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نے کتنے جج لگانے ہیں, 5, 7, 8. اس کی تعداد بالکل پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے سلیکٹڈ 5 یا 10, 5 یا 8 ججز کو لے کے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا لیں گے. نمبر 4 سر, اس کی جو ایج ہے
وہ 65 سے 68 کر دی گئی ہے. یعنی کہ جو جج صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے, ان کے تحفے کے طور پہ ان کو کہا جائے گا کہ آپ کو ہم 3 سال اور دیتے ہیں, آپ 3 سال آئینی بینچ میں آ جائیں. تو ایک انسینٹیو دے دیا گیا ان کو کہ وہ حکومت کے ایک طرح سے پلائنٹ ججز ہوں, حکومت کے فیوریٹ ججز ہوں, اور وہ حکومت کے فیوریٹ ججز ہی آ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بیٹھیں گے. اور آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کون سے کیسز آئیں گے. وہ کیسز آئیں گے جو حکومت اور شہریوں کے درمیان ہیں, یعنی کہ حکومت خود ہی اپوائنٹ کرے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز اور خود ہی فیصلے لے گی اپنے فیور میں. تو کہاں گئے بنیادی حقوق, کہاں گئے فنڈامنٹل رائٹس, کہاں گئی قانون کی حکمرانی؟ اس لیے ہم اس کو آبجیکٹ کرتے ہیں. اور کسی نے درست فرمایا, کسی نے آج بڑا اچھا درست فرمایا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ, یہ نوٹ کر لیں سر, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ول بی اے ویئر ہاؤس فار کمپلائنٹ ججز. ایگزیکٹو ہمیشہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے سر کورٹس کو. جب سپریم کورٹ ہے تو اس میں بہت سارے جج ہیں, کنٹرول کرنا مشکل ہے کیسز, لیکن جب وہ تھوڑے ہوں گے تو کنٹرول کیا جائے گا بڑا آسانی سے ان کو ایگزیکٹو. اور سب سے بڑی جو میرا خیال ہے اس کا زہر ہے اس 27ویں ترمیم کا, وہ یہ ہے ٹرانسفر آف ججز کا. یعنی کہ دس از اے سورڈ, ایک تلوار ہے جو لٹکی رہے گی ہمیشہ کے لیے ججز کے بارے میں, ججز کے اوپر, کہ سپریم کورٹ سے اٹھا کے اور کسی بھی ہائی کورٹ سے اٹھا کے ان کو کسی اور جگہ بھیجا جا سکتا ہے. اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے, یعنی ان کی اجازت نہیں مانگی لینے کی ضرورت, ان کو حکم ہوگا کہ آپ نے اس ہائی کورٹ سے جا کے اس ہائی کورٹ میں چلے جانا ہے, اور اگر وہ نہیں مانتے تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو یہ ایک ایسی تلوار ہے اس 27ویں ترمیم میں جو کہ جوڈیشری کو ٹوٹلی ایگزیکٹو کے کنٹرول میں لے جائے گی. ایگزیکٹو کے پاس اگر یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو اٹھا کے کہیں پھینک دے تو پھر کون سی آزادی رہی سر؟ سر ہائی کورٹ کی آرٹیکل 199 ختم کر دیا گیا. اب یہ کہا گیا ہے آرٹیکل 199 آپ کو بھی پتہ ہے, یہ وہ ہے جہاں آپ کو کوئی آپ کا بنیادی حق ہے وہ حکومت نہیں دے رہی تو آپ جا کے ہائی کورٹ سے لے سکتے ہیں. اس کے لیے بھی اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی جے سی پی فیصلہ کرے گی کہ وہ ہائی کورٹ کے جو کیسز ہیں 199 کے وہ کون سے جج سنیں گے. اور جے سی پی آپ کو پتہ ہے وہ حکومت کی کنٹرولڈ ہے. اگر جے سی پی حکومت کی کنٹرولڈ ہے تو حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ میں نے کون سا کانسٹیٹیوشنل کیس کس پرٹیکولر جج کے سامنے بھیجنا ہے. اور ہمارے میں سے جو وکلا ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جج بدنیت ہو, لیکن جس قسم کا معاملہ ہو, جو جج کی انکلینیشن ہے, وہ اگر بینچ آپ کا ہو تو پھر آپ کو زیادہ چانس ہے کہ آپ کو ریلیف ملے. تو اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں کس جگہ پہ کورٹ نے جانا ہے, کس جگہ پہ کیس نے جانا ہے, کس جج کے سامنے جانا ہے, تو پھر آپ ایک طرح رزلٹ کیس کا بھی کنٹرول کرتے ہیں. اب سر ایف سی سی کو کیا کیا طاقت دی ہے؟ ایف سی سی کو جو گورنمنٹ کا ڈسپیوٹ ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دیا گیا ہے. جو پٹیشنز ہیں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے لیے, یعنی بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کے لیے, ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے, وہ بھی دے دی گئی ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کو. ایڈوائز فیڈرل شریعت کورٹ دے سکتا ہے پریزیڈنٹ کو آن کانسٹیٹیوشنل میٹرز. تو بیسکلی فیڈرل شریعت کورٹ کو ساری طاقت دے دیں. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز کی, اور جو ادھر قانون جانتا ہے, اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, صدق صاحب بھی ہیں, پارلیمنٹری اور بھی بہت سارے ہمارے وکلا ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو کامن لا سسٹم ہے نا سر, وہ پریسیڈنٹ پہ بیسڈ ہے. پریسیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا تو وہ فیصلہ سب پہ لاگو ہے, اور وہ فیوچر بھی لاگو ہے جب تک سپریم کورٹ اس کو تبدیل نہ کرے. فیڈرل شریعت یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا ہے, اس میں یہ پریسیڈنٹ کا سسٹم جو 100 سال کا ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا. سو آپ نے کہا ہے کہ اب فیڈرل شریعت کورٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹس اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گی. جتنے 100 سال کے پریسیڈنٹس ہیں وہ اب بائنڈنگ نہیں رہے. یہ کیوس ہے سر, یہ جوڈیشل کیوس ہے. یہ آپ کا سسٹم کولیپس کر جائے گا. اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں, کیونکہ ہیسٹ میں یہ کر رہے ہیں سر. تو میں ان کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ابھی بھی سوچیں, اس پہ کوئی جلدی نہیں ہے.
سوچ کے کریں, درست بات میں کر رہا ہوں, سچ بات میں کر رہا ہوں اور قانون کے مطابق بات کر رہا ہوں, اپنی کانشنس کے مطابق ووٹ کریے. اب سر جتنے کیسز ٹرانسفر پینڈنگ تھے بینچز کے پاس وہ چلے جائیں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس. اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس یعنی کہ جو کیس ہے 26ویں ترمیم جس میں چیلنج ہوئی ہے وہ بھی اب ختم کر دیا اس امینڈمنٹ کی وجہ سے, وہ بھی اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا, تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہی ہے کیا ہوگا. یہ ایک ون اسپیسیفک کیس ججمنٹ ہے. شاید یہ گھبرا رہے تھے کہ 26ویں ترمیم کو کچھ عدالت نہ کر دے. اب سر میں ایک اور چیز, میرے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا یہ سارا کچھ کیونکہ بہت پینڈنسی تھی. سر میں کہتا ہوں کہ جو وکیل بھی یہ کہے گا وہ پھر انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہے, اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان میں جتنی پینڈنسی ہے 2% کیسز صرف سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, باقی سارے باقی کورٹس میں ہیں. 2% یعنی کہ 98% جو پینڈنسی ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. صرف اس 27ویں ترمیم میں اس لیے اتنا بڑا عدالت بنائی جا رہی ہے کیونکہ 2% پینڈنسی ہے. سو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم پینڈنسی کی وجہ سے کر رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. ود ڈیو رسپیکٹ وہ بالکل غلط بیانی کر رہا ہے. اگر اتنا خیال ہوتا پینڈنسی کا تو ریفارم پہلے وہ 98% لوگوں کے لیے آتے, ناٹ فار دا 2% جو سپریم کورٹ میں ہیں. سر آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی ایک اور شک مجھے نظر آئی اس 27th امینڈمنٹ میں. شاید یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے, یہ گیو اینڈ ٹیک, اور وہ ہے ایمنسٹی. ایک آرٹیکل ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جہاں پریزیڈنٹ اور گورنر کو کہا گیا ہے کہ آپ جو بھی جرم کریں اپنے ٹینیور میں آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا, ساری عمر کے لیے نہیں چھو سکتا. لائف ایمنسٹی, جس طرح راما صاحب نے کل بھی کہا کہ یہ کون سا قانون ہے اور یہ کس شریعہ کے تحت یہ قانون بنایا گیا, جبکہ ہماری آئین کہتا ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے دا انجنکشنز آف اسلام. تو یہ کہاں سے یہ ایسی چک آ گئی ہمارے آئین میں جو کہ ایک 1% اسپیسیفک ہے, وہ کچھ لوگوں کو سیف گارڈ کرنا ہے. حالانکہ اگر کوئی پریزیڈنٹ ہو یا گورنر ہو تو سب سے پہلے اس کو کہنا چاہیے کہ جی میرے اگر ٹینیور میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. یہی پرنسپل ہوتا ہے. سو میں سر ان دا اینڈ لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے کچھ دلائل دیے کہ یہ کیوں آئینی ترمیم ایسی ہے جو کہ تباہ کر دے گی ہمارے سارے آئین کی روح کو, جو کہ اس کی اسپرٹ کو کیا لوگوں کا اعتماد آئین سے اٹھ جائے گا. اگر انصاف نہیں ہے معاشرے میں تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. میری نظر میں میری ریکویسٹ ہوگی کہ ان ساری امینڈمنٹس جو 27ویں لے کے آ رہے ہیں ان کو ریجیکٹ کریں. کوئی جلدی نہیں ہے, ہم بیٹھتے ہیں, ہم سوچتے ہیں. اگر ہم نے کم کرنی ہے پینڈنسی کیسز کی, بہت سارے آپشنز ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم ان امینڈمنٹس کو دیکھیں گے جو لوگوں کا بھلائی کرے, لیکن یہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ آپ نقصان پہنچائیں. تھینک یو سو مچ سر. اختر بی بی ایم این اے